دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ اگر آپ لوگوں میں سے کچھ پرانے اخبار یا پرانے رسالوں میں کچھ سیاسی خبریں دیکھتے رہتے ہیں، موقع بموقع کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی کوئی پرانا کسی کا انٹرویو سننے کا اتفاق ہوا ہو، اور اس کو اگر آپ آج کے انٹرویوز کے ساتھ ملا کر تھوڑا سا ایک جائزہ لیں، تجزیہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے مسائل جو ہیں نئے نہیں ہیں، بہت سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی کیا نہیں جا سکا۔ اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان رکھیں تو کم سے کم آئندہ آپ کو ووٹ دینے میں آسانی ہوگی۔ اپنے ملک کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے یا تو آپ خود کچھ کرنا چاہیں گے اور اس میدان میں حصہ لیں گے، یا ان لوگوں کو چنیں گے جن سے آپ کو امید ہو کہ وہ کچھ صحیح کریں گے اس ملک کے حالات۔ ایک پرانا انٹرویو ہے جو کہ فورن افیئر کے ماہر حضر تمنا سے کیا تھا کافی سال پہلے۔ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ سمجھیں گے شاید آج کل کے حالات کی بات ہو رہی ہے۔ بہت عجیب سی بات ہے نا، تو سوچا آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں اور آپ کو کچھ شاید سوچنے پر مجبور کریں۔ تو لیجئے، یہ ہے حضر تمنا۔ آج ہم آپ سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ اس وقت صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ وہاں پہ فوج اور بعض بلوچ قبیلوں میں مسلح تصادم بھی ہو چکا ہے۔ اندرون وطن اور بیرون وطن رہنے والے پاکستانی ان حالات پر پریشان ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں، صورتحال بلوچستان میں اس وقت کافی کشیدہ ہے، اور میری رائے میں وہاں ایک ملٹری ایکشن جو ہے دیٹ از ان دا ایئر۔ دراصل وفاق اور بلوچستان کے صوبے کے درمیان تصادم کی یہ تاریخ کوئی خاصی پرانی ہے، اور اگرچہ یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے اس کا پس منظر قدرے مختلف ہے، لیکن اسینشلی اس کی نیچر وہی ہے جو پچھلے تصادم ہوتے رہے ہیں، ان کی جو وجوہات رہی ہیں وہی ان میں سے ایک یہ ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ صوبہ بلوچستان دراصل پہلے تو یہ بات کہ اسے اگر پاکستان کا ویسٹرن آسٹریلیا کہا جائے تو غالباً غلط نہ ہوگا۔ زمین کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، لیکن پاپولیشن کے اعتبار سے خاصا چھوٹا ہے۔ پھر یہ مماثلت بھی ہے ویسٹرن آسٹریلیا کے ساتھ بلوچستان کی کہ وہاں صحرائی علاقہ، بنجر علاقہ بہت بڑے پیمانے پر ہے اور پاپولیشن بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے، تھنلی پاپولیٹڈ ہونے کے باعث اسی وجہ سے اس کے بعض سماجی اور سیاسی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ کلچرلی بلوچستان کا صوبہ کہیے کہ پاکستان کے سب سے پسماندہ صوبوں میں سے ہے۔ معاشی اعتبار سے بھی اس کی حالت بہت خراب ہے، اور جو کلچرل لیول ہے وہ بہت زیادہ قدیم قبائلی انداز کا ہے۔ اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت جو کوشش کرتی ہے کہ اس کو ایٹ پار لایا جائے ملک کے باقی صوبوں کے ساتھ، تو اس میں جو قبائلی سٹرکچر ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے، اور اس کے صورتحال جو ہے وہ اس سے کشیدہ ہوتی ہے۔ اس وقت یہ حالات ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں وفاقی حکومت کی طرف سے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین جو رولنگ گورنمنٹ جو ہے اس وقت پارٹی، اس کے صدر ہیں، اور مشاہد حسین جو اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ سردار اکبر بھٹی سے 3 مرتبہ مل چکے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں، اور ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وفاقی حکومت ایٹ دا سیم لیول تھوڑا سا ان کو پش بھی کر رہی ہے، یعنی یہ پش اینڈ پل کی ایک کیفیت طاری ہے وہاں پر۔ کس طریقے سے پش کر رہی ہے؟ اس طرح سے کہ ان پر وہاں فوجی دباؤ جو ہے وہ بھی بڑھایا جا رہا ہے ایک طرف سے۔ بلوچستان کے جو سردار ریزسٹ کر رہے ہیں وہاں کی تبدیلیوں کو، ان پر فوجی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاسی جو نیگوسیشنز ہیں ان کو بھی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو فوجی دباؤ ہے اس کی کیفیت تو آپ نے دیکھی کہ پچھلے دنوں وہاں
وہاں جو مسلح تصادم ہوا ہے جی. اس میں دونوں طرف سے نہ صرف یہ کہ بھگٹی قبائل کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں بلکہ فوج کے بھی بہت سارے جوان مارے گئے ہیں. اچھا اکبر بھگٹی صاحب کہتے ہیں جی ہمارے کو تقریباً 65 آدمی مارے گئے ہیں, لیکن 40 سے اوپر کی تعداد جو ہے وہ گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے, فوج بھی کہتی ہے کہ 40 سے زیادہ ان کے آدمی ہلاک ہوئے ہیں اور فوجی جوان بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. لیکن آذر آپ کو تو پتہ ہے نا ایسے حالات میں اصلی فگر سے کمی آتے ہیں سرفس کے اوپر. جی ہاں بالکل, لیکن یہ بات جو ہے سامنے کی وہ یہ ہے کہ مسلح تصادم ہوا اور دونوں طرف سے لوگ مارے گئے, یعنی یہ ایک آغاز ہے ایک ایسی صورتحال کا جس کا انجام فی الحال سائٹ میں نہیں ہے. حالانکہ پرویز مشرف صاحب جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز ان دونوں نے پچھلے 2-4 دنوں کے اندر یہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. لیٹسٹ نیگوسیشنز جو ہوئے ہیں اکبر بھگٹی صاحب کے ساتھ سردار ان کے چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کے لاسٹ منڈے کو وہ ملے ہیں, تقریباً 4 گھنٹے کی میٹنگ انہوں نے کی ہے. اور اس کے بعد پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے اسٹیٹمنٹس یہ آئے ہیں کہ ہم اس صورتحال کو ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں نیگوسیشنز کے ساتھ. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو جس طرح سے وہاں ملٹری بلڈ اپ بلوچستان میں ہو رہا ہے, اس طرح کے مسلح تصادم شاید آئندہ بھی ہوں گے. اور جب تک کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بلوچی قبائل خود بہت زیادہ جنگجو اور غیرت مند اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں وہاں اپنی جو ان کی فریڈم کی جو سائیکی ہے قبائلی, اس کو اگر کوئی ہرٹ کرے گا یا اس کو منیمائز یا کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا تو دے ول ریزسٹ اٹ ود دا بلٹ. تو اس اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ بہت جلد وہاں کوئی حالات پرسکون ہونے والے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے فوری طور پر. تو بات یوں ہے کہ پاکستان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں مصروف ہے, جو کہ بہت زیادہ سرفس پہ اور بھی آ گئی ہے 9/11 کے بعد, تو بلوچستان کے حالات نے ان کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا ہے. تو آپ ہمارے سامعین کی دلچسپی کے لیے ذرا تھوڑا سا ان حالات کا پس منظر بھی بتائیے ہمیں. جی ہاں, یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور ٹو دا پوائنٹ کوشچن ہے. میرا خیال ہے اس سے آپ کے قارئین کو کچھ دلچسپی ہوگی. اس وقت کہنا یہ چاہیے کہ دنیا بھر میں جو عالمی سیاست کا دباؤ ہے وہ اس علاقے پر سب سے زیادہ ہے جس کو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں, یعنی انڈیا پاکستان کا علاقہ جس میں افغانستان بھی آ جاتا ہے, ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ایشیا, پھر سینٹرل ایشیا ہے اور بلوچستان کے قریب اور درمیان واقع ہے. تو ایک بہت بڑے پیمانے پر جو 21ویں صدی کے آغاز میں عالمی تبدیلیاں نمودار ہو رہی ہیں, ان میں جو لیڈنگ ایک ایریا ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا ایریا ہے. میری مراد یہ ہے کہ کہنا یہ چاہیے کہ مستقبل قریب کی جو عالمی معاشیات ہے, اکنامکس ہے, اس کا ایک دار و مدار جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے آئل اینڈ گیس کے ریسورسز پر ہے. اچھا, سینٹرل ایشیا کے آئل اینڈ گیس کی جو رسائی ہوگی امریکہ, یورپ, جاپان, چائنا, انڈیا, خود پاکستان تک اور تمام انڈسٹریلائز ملکوں تک, تو وہ دراصل آئے گا بلوچستان کے راستے. اچھا, اسی وجہ سے بلوچستان میں ایک بہت بڑی جو سی پورٹ ہے گوادر کے نام سے وہ اسٹیبلش کی جا رہی ہے, جس میں ڈیولپڈ ملک جو ہیں امریکہ, یورپ اور یہ سارے انڈسٹریلائز ملک وہ پاکستان کو مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ بڑے پیمانے پر وہاں فیسلٹیز جو ہیں شپمنٹس کی وہ تیار کی جائیں تاکہ آئل اور گیس کی جو شپمنٹس ہیں وہ بآسانی وہاں سے نکل سکیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے برسوں میں بلوچستان میں ایک بہت بڑا سماجی, سیاسی اور معاشی تبدل نمودار ہونے والا ہے. اچھا, اس تبدیلی کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ بلوچستان کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی, بلکہ اس میں یہ پاسبلٹیز میں موجود ہیں کہ خود پاکستان کی اور ساؤتھ ایشیا کی صورتحال بھی تبدیل ہو جائے اور افغانستان کے حالات پر بھی فرق پڑے. یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر عالمگیر سیاسی نظام میں خاص طرح کی تبدیلی کا اشارہ ہے, جس میں خوش قسمتی سے یہ کہنا چاہیے کہ ایکسیڈنٹلی بلوچستان ایک سینٹرل ایریا کے طور پر نمودار ہوتا ہے. یہ تھا ہماری بات چیت کا پہلا حصہ جناب اظہر تمنا کے ساتھ. فورن افیئرز میں ان کو بہت عبور حاصل تھا.
بات چیت کا اگلا حصہ آپ کے لیے اگلے ہفتے لے کر آئیں گے۔ جانے سے پہلے چھوٹی سی بات، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔